جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں جو ہے ایک اسکول کا چھوٹا سا سروے کر رہا ہوں، اور اس سروے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اہمیت ہے اسکول کے چلنے کی یا بند ہونے کی۔ تو لہٰذا ہم کچھ اسٹوڈنٹس کو پہلے بلاتے ہیں اور ان کا اوور ویو لیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا سچویشن چلتی رہی کرونا سے پہلے، اور اب دوبارہ اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کوئی اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن یا کوئی لاک ڈاؤن کی طرف جایا جاتا ہے تو بچوں کی تعلیم سے کیا حرج ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کی منہ سے اس بات کو سنتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ کو بلائیں گے، تو سدیش صاحب آپ آئیں گے ذرا۔ جی کیسے ہیں آپ سدیش؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ سدیش کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا سدیش، آپ کون سی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو سدیش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا، ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے 6 مہینے لاک ڈاؤن لگا رہا، اسکول اور اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹر سب بند ہو گئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں حقیقتاً بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا گزر رہا تھا معاملہ پڑھائی کو لے کر یہ وہ سب؟ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جو لاک ڈاؤن رہا اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ وہ ایکسپیرینس یہاں فیوچر کا بھی مسئلہ ہوا اور اسٹڈی کا بھی مسئلہ ہوا، اور اب انہوں نے 10th سے اسمارٹ سلیبس بھی کر دیا، انہوں نے 10th میں کر دیا۔ اگر پھر لاک ڈاؤن لگا دیں تو پھر ہمارا نقصان ہوگا۔ مطلب اگر لیٹ سے دیٹ کہ اب دوبارہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ 11th میں اگر ہمیں آگے مشکل ہوگی، کیونکہ آگے انہوں نے 10th میں اسمارٹ سلیبس کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی 11th میں جا کے مشکل ہوگی۔ اگر ہم اب بھی نہ اسمارٹ سلیبس ہو گیا پیپر نہ دیں تو پھر ہمارا بہت نقصان ہوگا، اس میں فیوچر کا بھی ہمارا مسئلہ۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن لگنا چاہیے، اسکول اکیڈمی ادارے بند ہونے چاہیے؟ نہیں، اسکول بھی نہیں بند ہونا چاہیے اور اکیڈمی بھی نہیں بند۔ تو کرونا ڈیزیز آپ کو پتہ ہے، اس کا بھی تو تھوڑا ہم نے دیکھنا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ SOPs چل رہی ہیں اور احتیاط سے کام کیا جا رہا ہے؟ احتیاط نہیں، جلسے ہو رہے ہیں روز، ہر کبھی کہاں جلسہ ہوتا ہے، کبھی وہاں SOPs کا خیال نہیں کرتے۔ اکیڈمی اور اسکول کا کہہ رہے ہیں کہ SOPs کا خیال۔ تو ہم اکیڈمی اسکول میں SOPs کا خیال رکھتے ہیں۔ یس سر۔ تو آپ نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے، آپ اسی لیے ماسک پہن کے بات کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کو یا جو بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا سکیں کہ آپ بھی SOPs کا خیال کر رہے ہیں۔ یس۔ تو یہ تھینک یو سو مچ سدیش۔ تو یہ آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، اس نے اپنا اوور ویو دیا۔ تو اب ہم ایک اسٹوڈنٹ اور بلاتے ہیں، اور وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان سے بھی اوور ویو لیتے ہیں۔ تو سلمان خان آپ آئیں گے ذرا۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا سلمان خان، آپ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ نے 6 ماہ کی بھی ریسٹ ہو گئی اور 8th کلاس میں جیسے پڑھا جیسے نہیں پڑھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن لگ جانا چاہیے کیا؟ نہیں سر، لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ کیونکہ سر جی پچھلے 6 ماہ میں جب ہم نے پڑھا تھا وہ اگر ہم نے وہ پڑھا تو وہ بھی ہم سے بھول گیا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ ریسٹ ہو گیا، بچوں کو موقع مل گیا، ان کو کوئی موقع چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے نا مل جائے ریسٹ، اور سے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اس کی وجہ سے تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے جب اسکول آتے ہیں کرونا سے، مطلب اس طرح کوئی سین ہوتا ہے؟ نو سر، ہم یہ SOPs کو فالو کرنا چاہیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اور ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا ڈیزیز جو ہے وہ بچوں کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے دیکھا ہے؟ اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں۔ اس بارے میں آئیڈیا بھی نہیں ہے، یعنی یہ خبر ابھی آپ کو پتہ نہیں لگی؟ جی سر۔ تو آپ چاہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ لگے، جی سر، ادارے کھلے رہے اور آپ کی پڑھائی جاری رہے؟ جی سر۔ اگر لاک ڈاؤن لگ جاتا تو کیا سمجھتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ جی نقصان تو یہ ہوگا کہ ہم جیسے کہ اب 9th کلاس میں ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، اب تو 2-3 ماہ رہ گئے بورڈ کے ایگزام ہونے میں، اس طرح ہمیں 10 میں بھی اس طرح مشکل ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیبس بھی شارٹ ہوا ہے، تو اس سے ہمیں تو ٹینشن تو ہے نا کہ ہمیں آگے بھی پڑھنا ہے، اس لیے ہم یہ جو ہے پرابلم 10th کلاس میں ہمیں تھوڑا آگے جا کے ہمارے فیوچر کا مسئلہ بن جائے گا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے سلیمان خان، آپ کا وقت کا شکریہ، آپ کلاس سے ٹائم نکال کر آئے۔ تو اسٹوڈنٹ اور ویورز، آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے اسٹوڈنٹس کیوریس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ لگے اور ان کی پڑھائی کو نقصان نہ ہو، اور ڈیفینیٹلی آگے تعلیمی اداروں نے بھی بہت زیادہ خسارہ اٹھا لیا ہے، اور اس خسارے کا ابھی تک خامیازہ بیچارے تعلیمی ادارے بھر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے دوست جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، تو یہ اسمارٹ سلیبس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، اس کی تھوڑی سی میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا، لہٰذا میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا۔ تو اب وہ میجکلی ہمارے سامنے جو ہے شبیر صاحب اویلیبل ہیں۔ شبیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ کرونا کے بعد آپ کو پتہ ہے ادارے بہت مشکلات سے دوبارہ کوئی کافی تو بند ہو گئے، راؤنڈ اباؤٹ کوئی 75% to 60% ادارے چارے جو پرائیویٹ تھے وہ بند ہو گئے۔ اب دوبارہ بھی اگر حکومت سوچتی ہے اس بارے میں، اب جس طرح محلے کی ڈینجرس بیماری کو سمجھا جا رہا تھا، تو ویسے تو یہ ڈینجرس بیماری نہیں ہے۔
آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب دوبارہ لیٹ سے ادارے بند ہونے کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ لیکن غلام صاحب اگر کہا جائے نا کہ کرونا نہیں ہے، یہ تو بات جھوٹی ہے کہ کرونا نہیں ہے، کرونا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے زور پکڑا ہوا تھا ویسا نہیں. یہ کچھ ہمارے لوگوں کی جو ہے لاپرواہی کی وجہ سے بھی بات ہوتی ہے. جب حکومت کہتی ہے کہ بھی SOPs پر عمل درآمد کریں، امپلیمنٹیشن کریں، تو ہم لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کریں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ حکومت کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ادارے اگر دوبارہ بند ہو جاتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ ظاہر ڈیفینیٹلی کہ جیسے پہلے انہوں نے 5-6 ماہ جو ہے ادارے بند رکھے ہیں اور اس پہ بہت سا لاس ہوا ہے. نہ کہ صرف جو ہے ہماری جو ہے اکنامک کا، بلکہ اسٹڈی کا بہت جو ہے نقصان ہوا ہے. بچوں کا جو ہے وہ ایسا نقصان ہوا ہے کہ جس کو ہم کور کرتے کرتے 3-4 سال لگیں گے. چلیں یہ ہے کہ آپ 3-4 سال کی بات کر رہے ہیں، سر کہہ رہے ہیں کہ 3-4 سال لگیں گے اگر دوبارہ نقصان کرتی ہے حکومت یا لاک ڈاؤن کی طرف جاتی ہے. کیسز تو ویسے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہمارا مینٹل لیول یہ نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن لگنا چاہیے، یعنی عوام ابھی یہ نہیں سوچ رہی. بالکل لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے. ہاں جو حفاظتی تدابیر ہیں اس پر ذرا سختی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کو بھی یہ سارے کے سارے کام گورنمنٹ کے نہیں ہوتے کہ جو ہے کہ گورنمنٹ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے. کچھ یہ ہماری میس پر بھی، عوام پر بھی یہ ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو بخوبی جو ہے. سر اب دیکھیں ایک کوشچن اور جو بہت بڑا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اب ABC اس لیٹ سے ہم نرسری کے بچوں کو پڑھائی ہے، کرونا آ گیا، ABC CD اور 26 الفاظ ہوتے ہیں شاید، جہاں تک مجھے تھوڑا سا انفارمیشن ہے ABCD کے. جی، تو یہ 26 الفاظ اگر ہمارے پاس بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو پھر کل ان کو ہم لیٹرز وغیرہ پڑھانا جو ہے سکھا دیتے ہیں اور مختلف قسم کے ان کو سینٹینسز سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لیٹرز ہیں. تو اب جس سے اب لاک ڈاؤن آیا، ٹھیک ہے، تو پھر حکومت نے ایک فیصلہ کیا جی 26 لیٹر ہے، 26 میں سے ایسا کریں کہ ہم جو ہے تقریباً کوئی 12 لیٹرز بچوں کو پڑھائیں گے اور باقی جو لیٹرز ہیں وہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے. وہ ہم ان کو جو ہے اگلی کلاس میں لے جائیں گے، سینٹینس میکنگ کلاس میں، ورڈ میکنگ کلاس میں لے جائیں گے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لیٹرز تو بچوں نے پڑھے ہی نہیں؟ ایک میں سوال کو تھوڑا سا گروم کر لوں پہلے. تب اس طرح سے اسمارٹ سلیبس بنا ہے، 8 چیپٹر تھے تو اس میں سے 60% کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بچوں نے تو 10th میں آ گئے، انہوں نے تو وہ 9th کا ڈیٹا نہیں پڑھا، پھر آپ کو پتا ہے انٹر کا بھی اسمارٹ سلیبس بنا دیا گیا، انہوں نے بھی آپ ڈیفینیٹلی سیکنڈ ایئرز میں جانا ہے، گریجویشن کلاسز میں جانا ہے. تو وہ جو خلا پڑا ہے، ایک نالج جو نہیں ہے ان کے پاس، بچوں کے پاس، اس کا خامیازے کو نپٹنے کے لیے حکومت کے کیا اقدامات ہیں، ہمارے پنجاب ٹیکس بورڈ کے کیا اقدامات ہیں، اب وہ کیسے ہم کور کریں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیے پہلا تو جواب آپ نے خود ہی دی کہ اگر ایک بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ A نہیں بتائیں گے اور B بتائیں گے، تو کل کو جب معاشرے میں نکلے گا تو وہ یعنی کہ وہ اگر کوئی B کے بارے میں پوچھے گا تو وہ بتا دے گا، اور جب یعنی کہ A کے بارے میں پوچھے گا وہ تو میں جانتے نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، پڑھائے گی. اسی طرح اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ 9th میں ہے تو اس نے جو ہے وہ 9th کا کورس پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ 10th میں کر دیا گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹیچرز کے لیے بھی پریشانی ہے، ٹیچر کو ایکسٹرا ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے، پہلے اس کو پیچھے سے تھوڑا بریف کرنا پڑتا ہے، پھر آگے جانا پڑتا ہے. تو بچوں کو جب بتاتے ہیں تو وہ بالکل ایک دفعہ پزل ہو جاتے ہیں کہ یار یہ یعنی کہ کیا چیز ہے. اگر اس نے لاسٹ جو ہے تھوڑا سا پڑھا اور اس چیز سے تھوڑی سی ہاؤ ناؤ جانتا ہو. اب دیکھیں نا، جیسے کیمیکل بانڈنگ ہے، ایک چیپٹر ہے، اب وہ بچے نے نہیں پڑھا، اب 10th کلاس آ گئی، مطلب کیمسٹری کی میں پڑھاتا ہوں، یہ ساری بیس وہی بات ہے جو آپ نے ABC کی بتا دی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی بات جو ہے وہ بیسک ہے کہ اگر ہم بچے کو A نہیں بتائیں گے، B پڑھائیں گے، C نہیں پڑھائیں گے، D پڑھائیں گے، تو بیسکلی یہ وہی جو آپ نے شروع میں بات کر دی ہے، یہ ساری کی ساری بات کی بیس وہی ہے. یعنی ہمارا تعلیمی معیار کوئی چلا نہیں ہے، گرا ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو ہے نا ہم اگر آن لائن کلاسز لیں گے بچوں کا جو ہے وہ پورا آن لائن کلاسز کا بچے 20% بھی فائدہ نہیں لے رہے. کیوں؟ جو ٹیچر فیس ٹو فیس اسٹڈی کروا سکتا ہے، فیس ٹو فیس جو ہے بچے کو جو ہے وہ کیئر کر سکتا ہے. آن لائن اسٹڈی کا کیا آن لائن کا بھی چلے ایک سوال ہے، اب شبیر صاحب نے خود ہی ریز کری ہے، وہ پہلے تو ہم نے اس کا فائنل کر لیا ہے کہ یہ اسمارٹ سلیبس کو تعلیمی معیار کو گرانے کا ایک اقدام ہے. اب اس کا اور کیا بہتر حل ہو سکتا تھا، وہ تو ہم نے فی الحال اس بات میں ٹاک میں نہیں دیا. حل کیا ہو سکتا تھا؟ حل یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ان کا کمبائن ایگزام لے لیتے 9th کا اور 10th کا، یعنی سلیبس کو شارٹ نہ کرتے، ٹائم کنزپشن اور کر دیتے.
یا کوئی ایسا کرتے کہ کوئی طریقے سے ہم ان ٹاپکس کو ان کو کور کرنے کا کوئی اسٹریٹجی کریٹ کرتے. بہرحال ایسا نہیں کیا گیا, سلیبس سمارٹ کر کے ان چیزوں کو چھوڑ کر آگے چلا گیا انسان. یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کچھ میپس میں سے کچھ روڈز کو نکال دیا ہے, اور کل وہ روڈز پہ آپ نے جب چلنا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایڈریس کے وہ روڈز ہیں کہ نہیں ہے. اب صرف دوسرا مسئلہ اب یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آن لائن کا تھا, اب آن لائن کی طرف لوگ آ رہے ہیں. تو جس طرح میں وہ ریسلنگ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ٹی وی لگائے ہوئے تھے اور ٹی وی لگا کر وہ ریسلنگ کر رہے تھے اور ایک آرٹیفیشیل وائس کے تھرو جو ہے وہ ایک ماحول کریٹ کر رہے تھے. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آرگینک پاور نہیں ہوتی, یعنی پریزنس نہیں ہوتی لوگوں کی, اور آپس میں ایک مناظرہ نہیں ہوتا, ڈبیٹ نہیں ہوتی, تو وہ آن لائن نہیں ہو سکتی ہے چیزیں. اور یہ جو چیزیں نا, یہ جو جب ہم اسٹڈی کرواتے ہیں سر, اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ایک ریلیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ ہے میں پڑھا رہا ہوں, یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر پلیز میں نہیں انڈرسٹینڈ کر پایا, آپ دوبارہ ریپیٹ کریں اس کو, تو میں کروں گا. ٹھیک ہے, جب تک بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا تو ہم وہ اس کے ساتھ کنورسیشن کریں گے, کوشچنز ریز کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں پر آن لائن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ آرگینک پاور کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. بچے عموماً اپنا موبائل فون جو ہے وہ باتھ روم میں لے جاتے ہیں, اور ایک درس لیتے ہوئے وہ بندے باتھ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ درس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ غیر اخلاقی اور ایک جس طرح مسجد کا مقام ہوتا ہے اس طرح ایک ادارے کا بھی مقام ہوتا ہے, اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ابھی یہ جو فرانس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یہ جو فرانس والے وزیر اعظم نے حرکتیں کی ہیں اور ناموس رسالت کو جو ہے اس نے پروموٹ کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے, تو یہ اب اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ آج جو ہے ریلی بھی نکلنی ہے, یہ جو ہماری انجمن تاجران ہے کینچی سے اس کو ریلی کو جو ہے وہ نکالیں گے, اور یہ چونگی سے نکال کر ڈیفنس چوک تک جو ہے وہ آئیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت نے کیا اقدام کیا ہے یہ پروسیس پہ, فرانس کو اس کی جو کارٹون میکنگ سب کچھ, تو حکومت نے کیا کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے. ان کا قصور کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز کی قدر کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. ہم الحمدللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہمارے ماں باپ قربان, ہماری جانیں قربان, ہم ان کی قدر جانتے ہیں, ہم ان کا مقام جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ریئلائز نہیں کروایا. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو کیا مسلم, ان کو نہیں پتا کہ ان کی کیا, لیکن میں یہ قصور سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کا, کہ آج تک کوئی ایسا قانون نہیں بنا. ٹھیک ہے, جو ججز کا قانون بن چکا ہے, یعنی کہ بن گئی سارا ہو گیا, لیکن یہ دیکھیں نا ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ابھی تک ہم یوز کر رہے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ کم از کم ان کی پروڈکٹس کو بین کرتی, اسٹوروں سے اٹھوا لیتی یا ختم کروا دیتی کہ بھئی نہیں, ہم اس ملک کو نہیں پروموٹ کریں گے جہاں پر ہمارے دین کا مسئلہ ہے. یہ سارے کی ساری ڈرامے بازی ہوتی ہے جی, فرانس کی یہ اشیاء بند کر دیں تو یہ ملک بھی ختم کرے نا. اگر اچھا پھر دوسرے ڈرامے بازی ہمارے ملک کی کیا ہے کہ مثال کے طور پر جب یہ معاملات گرم ہوتا ہے نا, ہر طرف یہ فرانس کی چیزیں بند کر دیں, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے وہی ساری چیزیں وہی ہوتی ہے. یا تو ٹوٹلی بند کریں نا, ان کو پتہ چلے کہ بھی ہاں یہ ہم نے کیا تھا اور آج تک ہماری وہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس سے رزلٹ آئے گا. تو یعنی یہ جو ریلی نکل رہی ہے یہ کم از کم اپنے مطالبات میں یہ رکھے کہ فرانس کی چیزوں کو بائیک آؤٹ کر دیا جائے, تو ٹوٹلی ہم پوری دنیا سے خریدیں پر فرانس سے نہ خریدیں. تو یہ ایک مسئلے کا حل سامنے نظر آ رہا ہے, اور حکومت کو اس چیز کا اقدام کرنا چاہیے. بالکل, یہ حکومت آپ نے عوام کرے. بالکل سر, آپ نے جو ہے ناظرین دیکھا کہ بچوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے لاک ڈاؤن کو لے کر, پھر ہم نے بات کی اسمارٹ سلیبس کے پرابلمس کو لے کر, پھر یہ ہمارا ایک ہاٹ ٹاپک تھا جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے حرمتی ہوئی ہے وہاں پر, اور ہم اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, حکومت کس طرح دیکھ رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف ویو مزاحمت کرتے ہیں. تو ہم بالکل ہم ڈیفینیٹلی ہم اس کی مزاحمت کرتے ہیں, اور ہم یہ جو فرانس کا صدر ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ہزارہ لعنت ہی ہو جو اگر اس طرح کی وہ بات کرتا ہے. تو بہرحال ڈیویورز یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو یہ ساری بات بتائی ہے, اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا, ویڈیو کو مت بھولیے گا. سو دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت خیال رکھیے گا.